الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ دیوانو اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو، دیوانو اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو، پیغام ختم نبوت کو سب لوگوں میں تم عام کرو۔ معزز مکرم قابل احترام حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام اور ہمارے اسکولس وغیرہ کے ٹیچرز حضرات، چاہے مردوں میں سے ہو یا خواتین میں سے ہو، یہاں ہم سب جو جمع ہے کچھ کام کرنے کے لیے جمع ہے۔ اب وقت کہنے کا سننے کا بہت ہو چکا ہے، بہت ساری طاقتیں جو الگ الگ تھی لیکن ایک ہو کر اسلام کو مٹانے کی، ختم کرنے کی، مسلمانوں کو مٹانے کی اور ختم کرنے کی 24 گھنٹے وہ محنت کر رہے ہیں اور فکریں کر رہے ہیں، اور ہم ایک خدا کی عبادت کرنے والے، ایک نبی کی بات ماننے والے، ایک قرآن کی اتباع کرنے والے، الگ الگ چیزوں میں پڑھ کر اصل کاموں سے ہم بھٹک رہے ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے اپنی ساری انا کو ہمیں فنا کر کے، اپنی ساری چیزوں کو ہمیں مٹا کر کہ میں کون ہوں، مجھے میرے نام کو لانا ہے، مجھے میرے اپنے اسکول کا نام لانا ہے، مجھے میرے مکتب کا نام لانا ہے، مجھے میرے مدرسے کا نام لانا ہے۔ اب یہ وقت ختم ہو چکا ہے، اب ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہے سر پر کفن باندھ کر، اس طریقے سے جس طریقے سے گھڑی کا کانٹا، جس کو ہم سیکنڈ کانٹا کہتے ہیں، ہمیشہ وہ 24 گھنٹے اپنی حرکت میں رہتا ہے، ایسے ہی ہم تمام کو حرکت میں رہنے کے لیے سارے ذمہ داروں کو یہاں جمع کیا گیا ہے، چاہے وہ مکاتب کے اساتذہ کی شکل میں ہو، چاہے مدارس کے اساتذہ کرام کی شکل میں ہو، یا اسکول کالجز کے اساتذہ اور ٹیچر کی معلمین کی شکل میں ہو۔ انہی فکروں کو لے کر اٹھنے اور انہی فکروں کے ساتھ آئندہ کی زندگی کو گزارنے کے لیے ہم یہاں سب جمع ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے چاہے کام کی باتیں ہمارے سامنے آئے نہ آئے، لیکن ہمیں اپنے مقصد عظیم میں لگ کر اپنی زندگی کو اہم کام کی طرف لگا کر، بالخصوص تحفظ عقائد، اخص الخاص تحفظ ختم نبوت کے عظیم مشن کو سمجھ کر اس کی عظمت کے ساتھ، اس کے احترام کے ساتھ، اس کے تقدس کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ صرف 3 باتوں کے مطالبے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے جمع ہوں، آپ حضرات کے سامنے یہاں میں تشریف لایا ہوں، اور صرف 3 باتیں مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں کچھ کام کرنا ہے، نمبر 2 جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام کا ہمیں ساتھ دینا ہے، نمبر 3 ہمیں دعا کرنا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے بلکہ ہمارے اکابرین اولیاء کرام، بزرگان دین، ہمارے بڑے بڑے اسلاف، بالخصوص ان اسلاف میں سے ہمارے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا محمد عبد القوی صاحب مدظلہ العالی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ایک دھن کے ساتھ اور ایک دھیان کے ساتھ تم کام کرو۔ دھیان ہمارا اللہ کی طرف ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے میں کام کر رہا ہوں۔ جیسے کہ ابھی قریب میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب ایک جگہ پر بیٹھے بات کر رہے تھے، تو اس موقع پر ایک بات آئی کہ اگر کوئی میدان جنگ کے اندر بھی اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے، اگر وہ نام و نمود کے لیے دے رہا ہے تو اس کا جان قربان کرنا کسی کام کا نہیں ہے، کچھ اس کو اجر نہیں ملے گا۔ ایک شہید کا اجر کیا ہے ہم سب جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن اگر اس نے اپنے نام کے لیے
شہرت کے لیے، لوگوں کی واہوائیں بٹورنے کے لیے کام کیا ہے تو ایک اجر بھی اس کو نہیں ملے گا۔ یعنی دنیا کی عزتیں بٹورنے کے لیے، نام حاصل کرنے کے لیے اگر اس نے اپنی شہادت پیش کی تو اس کو شہادت کا درجہ نہیں ملے گا۔ ایسے ہی یہ بھی کام ہے، دین کے جس بھی شعبے سے ہم جڑے ہوئے ہیں، چاہے مکتب میں پڑھا رہے ہیں یا اسکول کے اندر بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں ہم پڑھا رہے ہیں، اگر ہم اس کام کے اندر مخلص ہوں گے، یقین جانیے اس کا دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں اجر ملے گا، دونوں جہاں میں اجر ملے گا۔ اگر مخلص نہیں ہوں گے، ہم لاکھ درجے محنتیں کریں گے، کسی کام کی ہماری محنتیں نہیں ہوں گی۔ اس موقع پر بالخصوص ہم ذمہ داروں کو جو علماء کرام کی شکل میں ہیں یا اساتذہ چاہے کالج کے اسکول کے ہوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس موجودہ جو نونہال معصوم بچے ہیں کس طریقے سے ان کے ایمان کو مضبوط کریں۔ جیسے تیسے تو ہماری یہاں سے زندگی گزر رہی ہے، آج نہ کل ہمیں اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا، لیکن ہر آنے والا دن ایک نئی مصیبت کے ساتھ آ رہا ہے اور بڑی خطرناک طریقے سے آ رہا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر ہمارا اپنے قوم کا مسلم بچہ اپنے ایمان پر مستقیم رہے، جمع رہے، کیسے وہ اپنے عقیدے پر مضبوط رہیں، اس کی فکر ہم تمام علماء کرام کو، ہم تمام اساتذہ کرام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی فکر کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ کوئی وعظ اور تقریر کی مجلس نہیں ہے، فکروں کو اوڑھ کر ایک گھڑی کے سیکنڈ کاٹے کی طرح اپنے اندر کام کو لانے کی ضرورت ہے۔ جس بھی فیلڈ میں ہے، جہاں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ کیسے محفوظ رہے۔ یہاں یہ فتنہ پنپ رہا ہے، بالخصوص جیسے کہ قادیانیت کا فتنہ ہو، ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں، نیوز چینلوں کے اندر پڑھ رہے ہیں کیسے حالات چل رہے ہیں۔ اب وہ اپنا نام بدل کر مسلم احمدیہ جماعت، اب ان کو ہر طرح سے ان کو سپورٹ ملتا ہوا نظر ہمیں آ رہا ہے۔ پھر بھی اگر ہم خواب غفلت سے بیدار نہ ہوں، اپنے اپنے کاموں میں اور دھن میں ایسے مگن ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو کل قیامت کے دن، کل محشر کے میدان میں جس کی طرف حضرت مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، کل کو اگر ہمارے نبی ہم سے پوچھیں گے کہ میری عزت پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، تو نے کیا کیا؟ ہمارے نبی تو بہت دور کی بات، صحابہ کی اگر ہم سے پوچھیں گے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوئی گردنیں نہیں کٹانا ہے، ہمیں کوئی اپنے ہاتھ کو نہیں کٹانا ہے، بس اس عقیدے کی عظمت اپنے دل میں پیدا کر کر، اس کام کے تقدس اور احترام کو اپنے دل میں پیدا کر کے اس کام میں دیوانی کی طرح ہمیں لگنا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے شہر شولاپور میں جمعیت علماء ہند کا ایک پروگرام تھا، ایچور سہال میں، فخر مہاراشٹر حضرت مولانا حافظ ندیم صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، لمبی تقریر تھی، اس وقت زیادہ مجھے شعور بھی نہیں تھا، تقریباً 2014-15 کا بیان ہے یہ۔ تو اس وقت حضرت نے کہا تھا کہ کام کو ہمیں ایک دیوانے کی طرح کرنا ہے۔ کوئی ہم سے کہے، جیسے آج کہہ رہے ہیں کہ یہ موبائل کا دیوانہ ہے، یہ اس کا دیوانہ ہے، یہ اس کا دیوانہ ہے، ایسے ہی ہمیں کہیں کہ یہ عقائد کے تحفظ کا دیوانہ ہے، یہ ختم نبوت کے تحفظ والے کام کا دیوانہ ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے کام کو مضبوط کرنے کے پیچھے دیوانہ وار کام کر رہا ہے۔ جب تک ایک دھن کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ ہم کام نہیں کریں گے، ہمیں کامیابی کے راستے نظر نہیں آئیں گے۔ ورنہ ہمارا حال کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، اسکول سے کیا حالت چل رہی ہے اور اس کے باہر کے کیا حالات ہم سب جانتے ہیں۔ ہم یہاں سب ذمہ داروں کو اسی لیے جمع کیا گیا کہ ہم فکر لیں، ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں کو، چاہے معلمہ ہو، ٹیچر ہو، یا اسی طریقے سے سر ہو، یا اساتذہ مکاتب کے ہو یا مدارس کے ہو، جیسے کہ ہم یوں نہ کہیں کہ یہاں مدرسے میں کا ارتداد پھیل رہا ہے، یہاں مکتب میں کا ارتداد پھیل رہا ہے، یہاں کا یہ چیزیں پڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ ہمارے ذہن میں، حالانکہ انہیں تیار کرنا ہے۔ یہ کریم طبقہ ہمارے پاس آیا ہے، اب ان کے عقائد کو محفوظ کرنے کے لیے میں کیا کروں، اسی کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا، اور آئندہ ایک پروگرام ہونے والا ہے اسلامی عقائد کے نام پر، انشاءاللہ اس کی تفصیل یہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ ہمارے سامنے ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے اس پروگرام کو کامیاب کر کے، یعنی اسلامی عقائد و معلومات کس طریقے سے بچوں کے اندر مضبوط بنائے عقائد ان کے، وہ ایک طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ منشا صرف یہی ہے، کوئی نام و نمود اور شہرت کوئی چیز نہیں، صرف یہی ہے کہ ہمارے بچوں کے عقائد کیسے محفوظ ہوں۔
اسی لیے ایک طریقہ اسلامی عقائد کا اسکولوں کے اندر شروع یعنی مسابقہ رکھا جائے گا. پھر ان مسابقے کے اندر ہم معلمین کا کیا کردار ہو، چاہے اسکول کے ہوں، چاہے مکاتب کے ہوں، چاہے مدارس کے ہوں، ایک فکر اگر ہمارے اندر ہوگی کہ یہ بچے کو مجھے یاد دلانا ہے، تاکہ یہ بچہ جب بڑا ہو کتنی بھی بڑی طاقت اس کے سامنے آئے، چاہے پیسوں کی شکل میں، عہدے کی شکل میں، مال کی شکل میں، یا کسی اور چیز کی شکل میں آئے، لیکن یہ میرے پاس پڑھنے والا بچہ اتنا مضبوط ہو پہاڑ کی طرح، جیسے ایک پہاڑ طوفانی ہوا آئے، طوفانی بارش چلے، تپتی ہوئی دھوپ ہو، کڑاکے کی ٹھنڈی پڑ رہی ہو، لیکن وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا. ایسے ہی مضبوط ہمیں اپنے بچوں کو بنانے کی ضرورت ہے. اگر اس فکر کے ساتھ یہ کتاب ان کو پڑھائیں گے، یہ دیگر عقائد کی کتابیں ہم ان کو پڑھائیں گے اور سمجھائیں گے، یقین جانیے کتنی بھی بڑی طاقت ہمارے بچوں کے سامنے آئے، وہ ہمارا قیمتی سرمایہ جو ایمان کا ہے وہ ہمارے بچوں سے نہیں چھین سکتے. اسی کام کی بیداری کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے. تفصیلی بات انشاءاللہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب اور دیگر ذمہ دار ہمارے سامنے کریں گے. 3 باتیں مجھ سے آپ سے عہد لینا ہے. ایک یعنی یوں سمجھیے کہ ایک بھیکاری ہے، وہ بھیک مانگنے کے لیے ہمارے دروازے پر آ کر کھڑا ہے اور وہ منت سماجت کر رہا ہے کہ بھی 1 روپیہ تو میرے جھولی میں ڈالو. وہی تحفظ ختم نبوت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے آپ سے یہ 3 عہد لینے ہیں کہ ہمیں وقت بھی دینا ہے، چاہے اسلامی عقائد کا مسابقہ یا کسی اور چیز کو ہمیں پڑھانے کا موقع ملے، بیانات کے اعتبار سے علماء کرام یا دیہاتوں کے سروے کے اعتبار سے جس کو بھی جو بھی وقت ملے گا تو ہم اس فیلڈ میں وقت کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے، سب دیں گے انشاءاللہ. اللہ کو حاضر و ناظر، ایسا نہیں کہ باہر جانے کے بعد نہیں میرا یہ کام ہے. یہ دیکھیے کتنا اہم کام ہے. اس کی عظمت کو ابھی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی تو ان کا واقعہ ذکر کیا گیا. ایسے ہی اسی عظمت کے اندر حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے. کافی تفصیلات ہیں اس کے اندر، لیکن ایک بات عظمت اور اہمیت ہمارے دل میں آئے اس کام کی کہ جب جیسے کہ ایک طرف مسلمہ قذاب تھا تو دوسری طرف کون تھا؟ اسود انسی بھی تھا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو یہ جو ہے حضرت ابو مسلم یہ تابعی ہیں، ہمارے نبی کے دور میں ہی مسلمان ہوئے تھے، لیکن آپ کی زیارت کا ان کو شرف حاصل نہیں ہوا، اپنی جگہ پر ہی رہے. لیکن جب اسود انسی نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو ان کو بھی قید کر دیا گیا کہ ان کو حضرت ابو مسلم خولانی جن کا اصل نام حضرت عبداللہ ہے، تابعی ہیں. ایک تو صحابی کا واقعہ ہم نے سنا، تابعی ہیں. تو جب اسود انسی نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت کا اقرار کرنے کے لیے ان کو کہا کہ تو مجھے نبی مانتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ میں بہرا ہوں، تیری بات نہیں سن پا رہا. بار بار اصرار کرتا رہا، لیکن جب بات نہیں بنتی تو تلملا جاتا ہے، ہاتھا پائی پر آتا ہے. اس نے آگ سلگائی، حضرت عبداللہ بن صوب رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کیا؟ آگ کے اندر ڈالا. حضرت ابو مسلم خولانی جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، آگ کے اندر ڈالا، لیکن اس آگ نے ذرہ برابر بھی آگ کو نقصان نہیں پہنچایا، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا. اب یہ لوگ بھی حیران ہو گئے، جو مدعی نبوت تھا وہ بھی، اور اس کے جو حواریین تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے. لیکن جو اس کے حواریین تھے، اس کے چاہنے والے کہ اس کو اپنے شہر سے نکال دو، ورنہ آپ کے جو ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں اگر ان کو پتہ چلے گا تو آپ کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. تو جلا وطن کر دیا گیا. اب اس دیوانے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پناہ کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کا سفر کیا. اب وہ گئے مدینہ اس امید کے ساتھ کہ اب میں نبی کی زیارت کروں، لیکن آپ کے جانے سے پہلے ہی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کے خلیفہ اول بن چکے تھے. اب یہ مدینہ کے قریب گئے، مدینہ پہنچے، مسجد نبی کے پاس جا کر اپنا گھوڑا باندھا اور ایک سون کے ستون کے سہارے جا کر نماز انہوں نے پڑھنی شروع کی. اطلاع ملی کہ بھئی نبی نہیں ہے، لیکن چلو نماز تو مسجد نبی میں گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا کہ بھئی یہ کوئی اجنبی لگ رہا ہے، تو ان سے خیر خیریت پوچھی. اس سے بہت سارے سبق بھی ملتے ہیں معاشرتی اعتبار سے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ہم سب دانشور حضرات ہیں، سب سمجھ رہے ہیں اس سے کہ کیا کیا ہمیں سبق ملتا ہے. لیکن مین مدعے کی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم اجنبی ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بولے میں یمن سے آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر وہ واقعہ تازہ ہوا.
اور انہوں نے کہا کہ بھی ایک نبی کا دشمن، جھوٹا مدعی نبوت جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اسود عنسی نے ہمارے ایک بھائی کو آگ میں اس نے ڈالا تھا، اور اس آگ نے اس کو ذرہ برابر بھی اثر نہیں کیا، جلایا نہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے اس ہمارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ حضرت ابو مسلم خولانی جو تھے انہوں نے کہا کہ ان کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کام کر گئی، پہچان گئے کہ تم وہی شخص ہو جس کو دشمن نے آگ کے اندر ڈالا اور آگ نے ذرہ بھی اثر نہیں کیا۔ تو حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں۔ فرط مسرت میں خوشی سے آپ اٹھے اور ان کے پیشانی کو بوسہ لیا اور کہا کہ چلو ہمارے خلیفہ کے پاس، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ حضرت ابو بکر اور اپنے دونوں کے درمیان حضرت ابو مسلم کو بٹھایا اور کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ موت سے پہلے اللہ نے مجھے اس امت کے اس عظیم شخص سے ملاقات کروائی۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اس آگ نے ان کو اثر انداز نہیں کیا، جلایا نہیں، ایسی اس امت کے عظیم شخص سے مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے زیارت کروائی، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ابھی واقعہ اس کام کی عظمت کے لیے اور اہمیت بتلاتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے صحابہ نے، ہمارے اکابرین اولیاء کرام نے کام کیے۔ تو ہمیں یہ قربانیاں نہیں دینا ہے کٹوانے کے، مارنے کے، ہمیں قربانی وقت کی دینی ہے۔ سب دیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی ترتیب یہاں بنے گی اپنی سعادت مندی سمجھتے ہوئے کہ کل محشر کے میدان میں کوئی ہمارے اکابرین اولیاء کرام بزرگان دین میں سے یا صحابہ میں سے یا خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھے تو میں فخر سے یہ کہہ سکوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تاج تخت ختم نبوت پر طرح طرح کے حملے ہو رہے تھے۔ اس موقع پر ہمارے علاقے کے اندر ایک تحفظ والے کام کو چھیڑا گیا، شروع کیا گیا۔ اس مشن کا، اس تحریک کا میں بھی یہ چھوٹا سا حصہ بن چکا ہوں۔ اتنا بھی اگر ہمارے پاس کام ہوگا یقین جانیے یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہ حضرت فقیہ العصر محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ہم سب اس کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اب صرف پڑھنا، جاننا، ماننا نہیں ہے، عملی میدان میں ہمیں اترنا ہے۔ ایک تو ہے وقت ہمیں دینا ہے، مکتب کی ترتیب بنے یا اسکول کے ٹیچرز حضرات یہاں بیٹھے ہوئے مستورات میں سے ہو یا جنس میں ہو، جو بھی ترتیب ہمیں بتلائی جائیں گی اس خوش قسمتی کے ساتھ کہ اس عظیم کام کا میں حصے دار بن رہا ہوں، اس عظیم کام کا میں حصے دار بن رہی ہوں، اس اعتبار سے اگر ہم محنت کریں گے یقین جانیے سچی تڑپ، سچی کڑن، سچی فکر یہ ہوں گی کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا کسی بھی باطل سے ٹکرا جائے گا، وہ باطل ٹکرا کر چور چور ہو جائے گا لیکن ہمارے بچے کے ایمان اور عقیدے کو خراب نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ حال کیسا ہے؟ اچھے پڑھے لکھے لوگ، متقی پرہیزگار کہے جانے والے، صف اولیٰ میں نماز پڑھنے والے، پورے سنتی لباس میں ملبوس لوگ ان فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی واقعات ہیں ہمارے مہاراشٹر کے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو پڑھا لکھا حفاظ بھی ہیں، حفاظ طبقہ بھی ہے اس کے اندر جو گرفتار ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف دنیاوی تعلیم میں، دینی تعلیم کے پڑھے لکھے لوگ بھی ان فتنوں کی شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ بے فکری جہاں ہوں گی، بے حسی جہاں ہوں گی، جہاں بے غیرتی ہوں گی، باطل اپنا کام کر جائے گا۔ اس لیے میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، جہاں حرکت ہوتی ہے وہاں یہ باطل ذرہ برابر بھی آتا نہیں۔ گھڑی کی کاٹی کی طرح کام کرنا، ایسا نہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں اب رات بھر ہم نے مشورے کیے اور دوسرے دن سب ٹھنڈے پڑ گئے۔ اپنے ریگولر جو بھی کام ہے، مدرسے کا پڑھانا ہو، اسکول کا پڑھانا ہو یا مکتب کی تعلیم ہو، اس سے روزانہ 1 گھنٹہ ہم نکالیں، 1 گھنٹہ ہم نکالیں گے اس کام کے لیے۔ یقین جانیے ہمارے بڑوں نے ہم سے کہا، جب کام سپرد کیا گیا بڑوں نے ایک اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، اور حضرت مولانا نے خود کہا کہ روزانہ 1 گھنٹہ آپ کو نکالنا ہے۔ فخر کے ساتھ نہیں، تحدیث النعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، اس وقت سے لے کر آج تک 1 گھنٹے سے کم تو میرا کبھی وقت گیا ہی نہیں، زیادہ ہی گیا، زیادہ ہی وقت ہم لگا رہے ہیں۔ جتنی بھی ٹیم ہماری بیٹھی ہوئی ہے یہاں شولاپور میں، سب بے لوس
بلا کسی عہدے کی لالچ میں، بلا کسی نام کی لالچ میں. بہت سارے تو جانتے بھی نہیں کہ ہمارے شہر شولاپور کی صدر کون ہے، نائب صدر کون ہے، جنرل سیکرٹری کون ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں. بس ایک دھن کے ساتھ جو بڑوں نے کام دیا، دھن دیوانہ بن کر دھیان اللہ کے ساتھ لو لگا کر کام کر رہے ہیں. تو ہم بھی وہی فکر، ایک چھوٹے ہیں، ایک بھیک مانگنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ یہ جھولی میں ڈالیں ہمارے، کہ ہم بھی اپنے علاقے کو سنبھالیں گے انشاءاللہ. وقت 1 گھنٹہ. نمبر 2، ساتھ دینا ہے. نہیں دے سکتے ہم اپنی کسی معقول عذر کی وجہ سے، کوئی عذر اس کے اندر معقول نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہیں دینا ہے تو ساتھ دے، مخلص مشورے دے. کوئی اگر کام کرنے والے ایسا لگ رہا ہے کہ بھی اس کام کے اندر تھوڑا کمی ہو رہی ہے، اس کو اس طریقے سے کریں. مخلص مشورے اللہ کی طرف رجوع ہو کر اپنا حق سمجھ کر ہم ساتھ دیں گے. وہ کام کرنے والوں کی بھی ہمت آئیں گی، چاہے کوئی بھی کام کرنے والا ہو، لیکن کام کر رہا ہے، کرنا مجھے تھا، اللہ نے اس کا انتخاب کیا، میرا نہیں ہوا انتخاب، چلو میں اس کا ساتھ دے کر میں بھی ان کی اس تحریک میں، اس جماعت میں شریک ہو جاتا ہوں. تو ہمیں ساتھ دینا ہے. نمبر 2. اور نمبر 3، اللہ سے دعائیں کرنا ہے. بغیر رجوع اللہ کے کوئی کام ہمارا کامیاب نہیں ہو سکتا. آج اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی کام، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام ہم کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر حضرت عمر نے بھیجا، محاصرہ کیا پورے قلعے کا محاصرہ کیا. 1 مہینہ ہو گیا، کوئی خبر نہیں آئی. حضرت عمر نے لیٹر بھیجا. تحقیق کی سب جانتے تھے، حالات سے باخبر تھے کہ جس قوم سے مقابلے کے لیے گئے ہیں وہ بڑی طاقتور ہے، طاقت میں بہت زیادہ ہے، لیکن ظاہری چیزوں کا ذکر نہیں کہ حضرت عمر نے. وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ رجوع اللہ کی طرف دھیان دعاؤں کے ساتھ. تو حضرت عمر نے خبر گیری لی تو لیٹر آئے حضرت عمرو بن عاص کی طرف سے کہ اس طریقے کے حالات ہیں، ہم باہر سے لڑ رہے ہیں، اور اس طریقے سے کچھ بھی بہانہ حضرت عمرو بن عاص نے اور صحابہ نے کچھ نہیں کیا. حضرت عمر کی طرف سے جو بات آئی کہ ہمارے اس پورے فوج میں رجوع اللہ کا یعنی تفویض اور تقوی، صحابہ کا مجمع ہے، آدھے سے زیادہ صحابہ ہیں اور تابعین ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کی اپنے آپ کو سپرد کرنے کی صفت کم ہوئی ہے اور تقوی کی کیفیت کم ہوئی ہے. سب مجمع سے اجتماعی طور پر استغفار کروائے جائے اور اپنے اپنی گناہوں کو یاد کر کر اللہ کی طرف رجوع ہو. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا اور سب نے دعا کر کر استغفار کی. اور کن سے استغفار ہو رہا ہے؟ صحابہ سے، تابعین، جو خیر القرون کا زمانہ ہے، مقدس جماعتیں ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ طاقت، یہ رجوع اللہ کی طرف رجوع ہوئے تو کہاں 1 مہینہ اور کہاں 1 دن، 1 دن میں پوری فتح ہوئی الحمدللہ. تو یہ طاقت اللہ نے ہمیں دی، لیکن اس کو مانتے نہیں. ہم میں سے اکثر مجمع ہے اللہ سے مانگنے کا ہی راستہ ہم نے چھوڑ دیا. مانگتے بھی ہیں، مانگنا الگ ہے، پڑھنا الگ ہے. دعا ہم پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، بس پڑھ رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ پڑھ رہے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، مانگنا ہے ہمیں. اگر نہیں سمجھتے مانگنا کس کا ہے، ایک چھوٹے بچے سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جب مانگتا ہے، ابا پیسے نہیں دے رہے تو رونے کی صورت اختیار کرتا ہے، خاموں کا چہرہ بناتا ہے رونے کا، ترس کھا کر ہم اس کو 1 روپے کے بجائے 5 روپے 10 روپے دیتے ہیں. ایسے ہی اللہ اپنے رونے والے بندوں کو پسند کرتے ہیں. اس موقع پر ہم علماء کرام کی، ہم اساتذہ کرام کی بہت زیادہ ذمہ داری پہلے کے مقابلے میں ہو چکی ہے کہ ہم تحفظ ختم نبوت کی اس عظیم کام کو اوڑھنا بچھونا بنا کر کریں. اکابر علماء کرام جو عالمی پیمانے پر کام کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر اس طریقے کے فتنے نہ بھی ہوتے، ہمارے نبی کی تاج تخت ختم نبوت پر حملہ کرنے والے اگر نہ بھی ہوتے، تب بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں. یہ کہنا ہر ایک کے لیے ضروری تھا، کیونکہ یہ عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہر ایک کے لیے ضروری، روزہ عبادت موقع محل کے اعتبار سے وہ بھی ضروری، ایسا یہ بھی ضروری تھا. لیکن اب تو فتنے ہیں، تو اس موقع پر 24 گھنٹے جہاں ہم کو موقع ملے ادھر ادھر کے ملکوں کو فتح کیے کہ ہماری عادت ہے مسلمانوں کی، ایک چائے کا کپ پیے تک ہم پورے ملکوں کو فتح کر دیتے ہیں. اب ادھر ادھر کی باتیں کے بجائے ہم اپنے علاقے کی نگرانی کریں کہ کوئی نیا آدمی آ کر، یا ہمارا مقامی آدمی کوئی ایسے عقائد تو نہیں پھیلا رہا ہے جس سے لوگوں کے عقیدے خراب اور ایمان اس کا لوٹ جائے.
اگر ہم فکر مند ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی فتنہ ہمارے یہاں نہیں آئے گا، ہوگا بھی تو انشاءاللہ ہمارے سے یہاں نکلے گا۔ تو 3 باتیں میں نے کہی، ایک تو ہے ہمیں کام کرنا ہے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، کام کے ساتھ ساتھ جو بھی کام جس بھی اعتبار سے کر رہا ہے ہم اپنا حق اور سعادت مندی دیتے ہوئے ساتھ دیں اور ساتھ میں دعائیں بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس مختصر سی مجلس کو جو ایک فکر اور قرآن کے ساتھ ہم تمام کو جمع کیا گیا ہے، اللہ اس کو قبول فرما کر بالخصوص ہمارے علاقے کے لیے، پورے ضلع کے لیے، پورے مہاراشٹر اور ملک اور پورے عالم کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، عافیت کا ذریعہ بنائے، اور مل جل کر ایک جسم کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ، ایک قرآن کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ اس کام کو ہمیں کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہر شعر کے ختم پر آپ سب اپنی زبان سے دل سے اللہ کو حاضر و ناظر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انشاءاللہ کہیں۔ شاعر کہتا ہے، عشق نبی کا تو جو ہے دعوے دار میاں، ختم نبوت کا بن جا پہرے دار میاں۔ سب کہیں انشاءاللہ۔ عشق نبی کا تو جو ہے دعوے دار میاں، ہم سب نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، ہم مزے سے کھانا کھا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری بھوک مٹ جائے، پیاس مٹ جائے، نیند اڑ جائے، لیکن ہمیں کچھ خبر ہی نہیں۔ جب خبر نہیں ہے تو مرغ مسلم میں، دیگر مزوں کے اندر اور مستیوں میں ہم مست ہیں، یعنی پوری مسلم قوم۔ اب ان کو بیدار کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، عشق نبی کا تو جو ہے دعوے دار میاں، ختم نبوت کا بن جائے پہرے دار میاں۔ ختم نبوت کی نگری میں ہے چور گھسے، ختم نبوت کی نگری میں ہے چور گھسے، نگری والے ہو جاؤ ہوشیار میاں۔ سب اپنے بیداری اور ہوشیاری کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو بھی کہنے سننے میں گستاخی ہوئی، آپ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ہمارے اساتذہ کا درجہ رکھنے والے ہیں، لیکن ایک ذمہ داری دی گئی، وہ ذمہ داری کے تحت میں نے کچھ اپنے فکر، اپنی قرآن آپ کے سامنے رکھی۔ جو بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو کام کر رہا ہے، ہمیں اس کا ساتھ اس لیے دینا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں مخلص ہو کر ہر چھوٹے بڑے کام کو کرنے کی، بڑے ہیں تو چھوٹوں کی رہبری کرنے کی، چھوٹے ہیں تو بڑوں کی سرپرستی اور رہبری میں مکمل طور پر رہ کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔